اسد محمد خان کا ایک شہکار افسانہ، باسودے کی مریم۔ مریم کے خیال میں ساری دنیا میں بس 3 ہی شہر تھے، مکہ، مدینہ اور گنج باسودہ۔ مگر یہ 3 تو ہمارا آپ کا حساب ہے۔ مریم کے حساب سے مکہ مدینہ ایک ہی شہر تھا، اپنے حجور کا شہر۔ مکہ مدینہ شریف میں ان کے حجور تھے اور گنج باسودے میں ان کا ممدو ان کا چھوٹا بیٹا تھا۔ اس کے رخسار پر اتنا بڑا ناسور تھا، بعد میں ڈاکٹروں نے ناسور کاٹ پیٹ کر رخسار میں ایک کھڑکی بنا دی تھی، جس میں سے ممدو کی زبان پانی سے نکلی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپتی رہتی تھی۔ مجھے یاد ہے پہلی بار مریم نے اماں کو سرجری کا یہ لطیفہ سنایا تو میں کھی کر کے ہنسنے لگا تھا۔ اگر مریم اپنے کھردرے ہاتھوں سے کھینچ کھانچ کے مجھے اپنی گود میں نہ بھر لیتی تو میری وہ پٹائی ہوتی کہ رہے نام اللہ کا۔ اے دلہن بچہ ہے رے دلہن بچہ ہے۔ مگر اماں نے غصے میں 2-4 ہاتھ جڑ ہی دیے، جو مریم نے اپنے ہاتھوں پر روکے اور مجھے اٹھا کر اپنی کوٹری میں خلا بند ہو گئی۔ میں مریم کے اندھیرے خلے میں بڑی دیر تک ٹھس کر کے روتا رہا۔ وہ اپنے اور میرے آنسو پہنچتی جاتی تھیں اور چیخ کر خفا ہو رہی تھیں۔ اے ری دلہن، یہ اللہ کی دین ہے، نبی جی کے امتی ہیں، انہیں مارے گی کوٹے گی تو نبی جی خوش ہوں گے تجھ سے، توبہ کر دلہن توبہ کر۔ پھر وہ طرح سے کھڑکی اور مچھلی والا لطیفہ سنا کر مجھے بہلانے لگی۔ تو بیٹا ڈانگ دروں نے کیا کیا کہ حرامیوں نے ممدو کے گال میں کھڑکی بنا دی اور کھڑکی میں سے تھرک۔ مریم کا دل بہت بڑا تھا، اور کیوں نہ ہوتا، اس میں ان کے حجور کا مکہ مدینہ آباد تھا اور سینکڑوں باسودے آباد تھے، جن میں ہزاروں لاکھوں گلگتھنے ممدو اپنی گول مٹول مٹھیوں سے مریم کی دودھوں بھری ممتا پر دستک دیتے رہتے تھے۔ انا بوا دروازہ کھولو، اللہ کی دین آئے ہیں، نبی جی کے امتی آئے ہیں۔ مریم نے میرے ابا کو دودھ پلایا، وہ میری کھلائی اور میری پناہ تھیں۔ وہ میرے بھانجے بھانجیوں کی انا تھیں، اور ابھی زندہ ہوتی تو انہی بھانجے بھانجیوں کے بچے اپنے چارج میں لیے بیٹھی ہوتی۔ میری 3 پشتوں پر مریم کا احسان ہے۔ میں نے ایک بار مریم کے قلعے میں گھس کر ان کی پٹولیا سے گڑ کی بھیلی چرا لی۔ مریم بچوں کو بگاڑنے والی مشہور تھیں، مگر مجال ہے جو جرائم میں کسی کی حمایت کر جائیں۔ انہوں نے فوری طور پر اماں سے میری رپورٹ کر دی، اور اماں، خدا انہیں خوش رکھے، جاگیردار کی بیٹی کھری پٹھانی، اپنی اولاد سے کوئی گھٹیا فعل منسوب ہوتے دیکھ ہی نہیں سکتی، انہوں نے جلال میں آ کر الٹا مریم سے انپولا کر دیا۔ ابا کو پتہ ہی نہ تھا کہ گھر میں سرد جنگ جاری ہے۔ وہ اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد 15-20 منٹ کے لیے مریم کے پاس بیٹھ کر ان کا حال احوال پوچھتے، مریم کے پاؤں دابنے کی کوشش کرتے اور ان کی پیار بھری جھڑکیوں کی دولت سمیٹ کر اپنے کمرے میں سونے چلے جاتے۔ 3-4 دن تک میری یہ 2 جنتیں ایک دوسرے سے برگشتہ رہیں اور میں گنہگار عذاب جھیلتا رہا۔ اماں نے مریم کی دیکھ بھال میں کوئی کوتاہی تو نہ کی، مگر مریم کا سامنا ہو جاتا تو اماں کے نازک خد و خال آپ ہی آپ سنگ و آہن بن جاتے۔ مریم زیادہ تر اپنی کوٹری میں محصور رہیں اور شاید روتی رہیں۔ آخر 4-5ویں دن میں پھوٹ بہا اور پٹائی کے خوف سے بے نیاز ہو کر اماں کی گود میں سر رکھ کر میں نے اقبال جرم کر لیا۔ اماں کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، بس ایک غضب کی نگاہ کی، مجھے ایک طرف دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی اور بجلی کی سی تیزی سے مریم کے قلعے میں داخل ہو گئیں۔ انا بوا تمہارا منجلا تو چور نکلا، بوا ہمیں معاف کر دو۔ میں نے کواڑ کی آڑ سے دیکھا کہ مریم لرزتے ہاتھوں سے اماں کے دونوں ہاتھ تھامے انہیں چوم رہی ہیں، کبھی ہنستی ہیں، کبھی روتی ہیں اور کبھی اماں کو چپت لگا کر ڈرامہ کرتی ہیں۔ بس ری دلہن بس کر، چپ کر ری دلہن چپ کر، دیکھ میں مار بیٹھوں گی۔ مریم سیدھی سادھی میواتن تھی، میری خالہ سے مرتے دم تک صرف اس لیے خفا رہیں کہ عقیقے پر ان کا نام فاطمہ رکھ دیا گیا تھا۔ ری دلہن بی بی فاطمہ تو ایک ہی تھیں، نبی جی سرکار کی شہزادی تھیں، دنیا آخرت کی بادشاہ تھیں، ہم دوزخ کے کندے بھلا ان کی برابری کریں گے؟ توبہ توبہ استغفار۔ محرم میں 9ویں اور 10ویں کی درمیانی شب خشوع و خضوع سے تعزیے، سواریاں اور اکھاڑے دیکھتی، خوب پاپڑ پکوڑے کھاتی کھلاتی اور 10ویں کو صبح سے وضو بنا کر بیٹھ جاتی۔ ہم لڑکوں کو پکڑ کر دن بھر شہادت نامہ سنتی یا کلمہ طیبہ کا ورد کرتی، اور خدا مغفرت کرے کلمہ شریف بھی جس طرح چاہتی پڑھتی، لا الہ الا اللہ، نبی جی رسول اللہ، حجور جی رسول اللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر بین کرتی، رو کر آنکھیں سجا لیتی
اور بیان کرتے کرتے گالیوں پر اتر آتی، رے حرامیوں نے میرے شہزادے کو مار ڈالا، رے ناسمٹوں نے میرے باچھا کو مار دیا۔ محرم میں وہ ہم لڑکوں کو حسن حسین کے فقیر بناتی تھیں، ہمارے کرتے ہرے رنگ دیتی، گردنوں میں کلاوے ڈال دیتی اور چھوٹی چھوٹی بٹونیاں سی کر ان میں 2 آنے کے پیسے ڈال سیفٹی پنوں سے ہمارے گریبانوں میں ٹانک دیتی تھیں۔ حق مغفرت کرے ہمارے دادا میاں مرحوم تھوڑے سے وہابی تھے، ابا بھی ان سے کچھ متاثر ہیں، پر محرم کے دنوں میں مریم کے آگے کسی کی وہابیت نہیں چلتی۔ 10 روز کے لیے تو بس مریم ہی ڈکٹیٹر ہوتی، مگر یہ ڈکٹیٹری بھی جیو اور جینے دو کے اصول پر چلاتی تھیں۔ ہمیں فقیر بنا کر چپکے سے سمجھا دیتی تھیں، دیکھ رے بیٹا بڑے میاں کے سامنے مت ہی جانا۔ اور بڑے میاں جی بھی خدا ان پر اپنی رحمتوں کا سایہ رکھے کمال بزرگ تھے۔ ظاہر تو یہ کرتے تھے جیسے مریم کی ان باتوں سے خوش نہیں ہیں، پر 1 سال محرم کے دنوں میں مریم باسودے چلی گئیں، ہمارے گھر میں نہ شہادت نامہ پڑھا گیا، نہ ہائے حسین ہوئی، نہ ہم فقیر بنے۔ عاشورے پر ہم لڑکے دن بھر ہاکی کھیلتے رہے، عصر کی نماز پڑھ کر دادا میاں گھر لوٹ رہے تھے، ہمیں باڑے میں دھوم مچاتے دیکھا تو لاٹھی ٹیک کر کھڑے ہو گئے، ابے کرسٹانو تم حسن حسین کی فقیر ہو، بڑھیا نہیں ہے تو جانگھی پہن کر اودھم مچانے لگے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آدمیوں کی طرح بیٹھ کر یاسین شریف پڑھو، یاسین شریف پڑھو حسن حسین کے نام پر، یاسین شریف پڑھو بڑے میاں جی کے نام پر، یاسین شریف مریم کے نام پر اور ان کے ممدو کے نام پر، کہ ان سب کے ناموں سے تمہاری یادوں میں چراغاں ہے۔ مگر میں ممدو کو نہیں جانتا، مجھے صرف اس قدر علم ہے کہ ممدو باسودے میں رہتا تھا اور ڈانگدروں نے اس کے گال میں کھڑکی بنا دی تھی اور اس کھڑکی کے پٹ مریم کی جنت میں کھلتے تھے۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جب مریم بڑے سوز سے خواجہ پیا ذرا کھولو کی بڑیاں گاتی تھیں تو اماں کی کوئلوں جیسی آواز شامل ہو کر مجھ پر ہزاروں جنتوں کے دروازے کھول دیتی تھیں۔ میں اماں کی زانوں پر سر رکھ کر لیٹ جاتا اور خواجہ پیا کو سروں کے معصوم جھروکے سے درشن بانٹے دیکھا کرتا۔ سنا ہے میری اماں موج میں ہوتی ہیں تو اب بھی گاتی ہیں، خدا انہیں ہنستا گاتا رکھے، پر مریم کی آواز تھک کر سو چکی ہے، یا شاید ایک لمبے سفر پر روانہ ہو چکی ہے اور مکے مدینے شریف کی گلیوں میں پھول بکھراتی پھر رہی ہے، یا باسودے کے قبرستان میں ممدو کو لوریاں سنا رہی ہے۔ سفر مریم کی سب سے بڑی آرزو تھی، وہ حج کرنا چاہتی تھی۔ ویسے تو مریم ہمارے گھر کی مالک ہی تھیں، مگر پتہ نہیں کب سے تنخواہ لے رہی تھیں۔ ابا بتاتے ہیں کہ وہ جب اسکول میں ملازم ہوئے تو انہوں نے اپنی تنخواہ مریم کے قدموں میں لا کر رکھ دی۔ مریم پھول کی طرح کھل اٹھیں، اپنے گاڑے کی چادر سے انہوں نے ایک چونی کھول کر ملازمہ کو دی کہ جا بھاگ کر بازار سے جلیبیاں لیا۔ مریم نے خود ان جلیبیوں پر کلمہ شریف پڑھا اور تنخواہ اور جلیبیاں اٹھا کر بڑے غرور کے ساتھ دادا میاں کے سامنے رکھائیں۔ بڑے میاں جی مبارکی ہو، دولہے میاں کی تنخواہ ملی ہے۔ پھر اس تنخواہ میں سے وہ اپنی بھی تنخواہ لینے لگی، جو پتہ نہیں انہوں نے 1 روپیہ مقرر کی تھی کہ 2 روپے۔ مریم کا خرچ کچھ بھی نہیں تھا، باسودے میں ان کے مرحوم شوہر کی تھوڑی سی زمین تھی جو ممدو کے گزارے کے لیے بہت تھی، اور بکریاں تھیں جن کی دیکھ بھال ممدو کرتا۔ بڑا لڑکا شتاب خان ریلوائی میں چوکیدار تھا اور مزے کرتا تھا۔ برسوں کسی کو پتہ نہ چلا کہ مریم اپنی تنخواہوں کا کرتی کیا ہے۔ پھر ایک دن وہ ڈھیر سارے کلدار روپے، میلے کچیلے نوٹ اور ریزگاری اٹھائے ہوئے ابا کے پاس پہنچی اور انکشاف کیا کہ وہ حج کرنے جا رہی ہے۔ کرائے کہ یہ رقم ان کے برسوں کی کمائی تھی۔ یہ مکہ مدینہ فنڈ تھا جو مریم خبر نہیں کب سے جمع کر رہی تھی۔ ابا نے گن کر بتایا کہ 9 سینکڑے 3 بیسی 7 روپے کچھ آنے ہیں۔ مریم کو اس سے غرض نہیں تھی کہ یہ کتنے ہیں، وہ تو سیدھی سی بات پوچھ رہی تھی کہ ان سے مکہ مدینہ شریف کا ٹکس مل جائے گا یا نہیں۔ ابا نے بتایا کہ بے شک مل جائے گا۔ مریم نے تیاریاں شروع کر دیں، وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گنگناتے رہتی، خواجہ پیا ذرا کھولو کی بڑیاں۔ ان پر مکے مدینے کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں اور ان کھڑکیوں سے نبی جی سرکار کے مقدس پیراہن کی خوشبو چلی آ رہی تھی۔ کسی نے چھیڑنے کو کہہ دیا کہ تم کو ڈھنگ سے نماز پڑھنی تو آتی نہیں، قرآن شریف تو یاد نہیں ہے، پھر حج کیسے کرو گی؟ مریم بفر گئیں، رے مسلمان کی بٹیا، مسلمان کی جورو ہوں، نماز پڑھنا کاہے نہیں آتی؟ رے کلمہ شریف سن لے، چاروں کل سن لے، اور کیا چاہیے تیرے کو؟ ہاں اور کیا چاہیے؟ پھر ان کے دل میں تو نبی جی کے پیار کا چمن بھی کھلا ہوا تھا کہ یہی بہت تھا۔ مگر ایک دن شتاب خان کا خط آیا کہ ممدو کی حالیت خراب ہے، بکریاں بیچ بانچ کے علاج معالجہ کرایا، زمین گروی رکھ دی، اب بالکل پیسے نہیں ہیں،
صورت دیکھنا چاہتی ہے تو خط کو تار سمجھنا۔ مریم کی آنکھوں میں مکہ مدینہ دھندلا گیا۔ انہوں نے 9 سینکڑے 3 بیسی 7 روپے چادر میں باندھے اور روتی پیٹتی باسودے کی بس میں جا بیٹھی۔ ابا ساتھ جانا چاہتے تھے، انہیں سختی سے منع کر دیا۔ ممدو تو صرف ان کی ذمہ داری تھا، وہ کسی اور کو کیوں اس میں شریک کرتی؟ مریم کا یہ اصول بڑا شفاق تھا۔ انہوں نے باسودے خیریت سے پہنچنے کا خط تو لکھوا دیا، پر ممدو کے بارے میں ایک لفظ نہیں لکھوایا۔ مہینے گزر گئے، کسی نے بتایا کہ ممدو کو علاج کے لیے اندرون لے گئی ہے۔ پھر پتہ چلا کہ بمبئی میں سابو صادق کی سرائے میں نظر آئی تھی۔ پھر پتہ چلا کہ ممدو مر گیا۔ پھر ایک لٹی لٹائی مریم گھر لوٹ آئی۔ میں اسکول سے گھر پہنچا تو دیکھا کہ مریم صحن میں بیٹھی اپنے مرے ہوئے بیٹے کو کوس رہی ہے۔ رے حرامی تیرا ستیا ناس جائے رے ممدو، تیری ٹھٹری نکلے اور بد جناور تیری قبر میں کیڑے پڑے، میرے سپرے پیسے خرچ کرا دیے۔ ایری دلہن میں مکے مدینے کیسے جاؤں گی؟ بتا رہی دلہن، اب کیسے جاؤں گی؟ ابا نے کہا میں تمہیں حج کراؤں گا۔ اماں نے کہا انا بوا ہم اپنے جہیز والے کڑے بیچ دیں گے، تمہیں حج کرائیں گے۔ مگر مریم چپ نہ ہوئی، 2 دن تک روتی رہی اور ممدو کو کوستی پیٹتی رہی۔ لوگوں نے سمجھایا کہ آخر دلہے میاں بھی تمہارا ہی بیٹا ہے، وہ اگر تمہیں حج کرواتا ہے تو ٹھیک ہے، مان کیوں نہیں جاتی؟ مگر مریم تو بس احسان کرنا جانتی تھی، کسی بیٹے کا احسان بھی اپنے سر کیوں لیتی؟ انہوں نے تو اپنی کمائی کے پیسوں سے حج کرنے کی ٹھانی تھی۔ ممدو کے مرنے کے بعد مریم شاید ایک دفعہ اور باسودے گئی ہوں گی اپنی زمین کا تیا پانچا کرنے۔ پھر اس کے بعد باسودے کا زوال شروع ہو گیا۔ مریم کے چوڑے چکلے میواتی سینے میں بس ایک ہی شہر بسا رہ گیا، ان کے حجور کا شہر۔ وہ اٹھتے بیٹھتے نبی جی حجور جی کرتی رہتی۔ کبھی یوں لگتا کہ انہیں قرار سا آ گیا ہے، شاید اس لیے کہ ان کے بھولے بھالے منصوبہ کار ذہن نے ایک نیا مکہ مدینہ فنڈ کھول لیا تھا۔ ابا نے بڑے شوق سے لحاف سلوا کر دیا، مریم چپکے سے جا کر بیچ آئیں۔ عید آئی، مریم کے بھی کپڑے بنے، خدا معلوم کب کتنے پیسوں میں وہ کپڑے بیچ دیے۔ ابا اماں سمیت ہم سب کو جو ایک ایک آنا عیدی دیتی تھیں فوری طور پر بند کر دیا۔ پیسہ کر کے پھر مکہ مدینہ فنڈ جمع ہو رہا تھا۔ سب ملا کر 560 روپے ہی جمع ہوئے تھے کہ مریم کا بلاوا آ گیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ کب اور کس طرح چل بسیں۔ میں گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنی خالہ کے گاؤں گیا ہوا تھا۔ واپس آیا تو اماں مجھے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ منجلے، تیری انا بوا گزر گئیں، لڑکے تجھے بگاڑنے والی گزر گئیں۔ ابا نے مجھے حکم دیا کہ میں مریم کی قبر پر ہوا ہوں۔ میں نہیں گیا۔ میں کیوں جاتا؟ ٹھنڈی مٹی کے ڈھیر کا نام تو مریم نہیں تھا۔ میں نہیں گیا۔ ابا ناراض بھی ہوئے مگر میں نہیں گیا۔ لوگوں نے بتایا کہ مریم نے مرتے وقت 2 وصیتیں کی تھیں۔ ایک وصیت تو یہ تھی کہ تجہیز و تکفین انہی کے پیسوں سے کی جائے اور باقی کے پیسے شتاب خان کو بھیج دیے جائیں۔ دوسری وصیت کا صرف اماں کو علم تھا۔ اماں کے کان میں انہوں نے مرتے وقت کچھ کہا تھا جو اماں کسی کو نہیں بتانا چاہتی تھیں۔ میں یہاں آ گیا، 15 برس گزر گئے۔ 65 میں ابا اور اماں نے فریضہ حج ادا کیا۔ اماں حج کر کے لوٹیں تو بہت خوش تھیں، کہنے لگی منجلے میاں، اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں حج کرا دیا، مدینہ طیبہ کی زیارت کرا دی اور تمہاری انا بوا کی دوسری وصیت بھی پوری کرائی۔ عذاب ثواب جائے بڑی بی کے سر، ہم نے تو ہرے گنبد کی طرف منہ کر کے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ، باسودے والی مریم فوت ہو گئیں۔ مرتے وقت کہہ رہی تھیں کہ نبی جی سرکار، میں آتی ضرور مگر میرا ممدو بڑا حرامی نکلا، میرے سب پیسے خرچ کرا دیے۔